کیونکہ میرا حلقہ جو ہے وہ ایڈجسٹنٹ ہے بالکل اڈیالہ کے. ہر صورت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کا ساتھ دیں گے, اور عمران خان صاحب تک رسائی جو ہے جب تک نہیں ملے گی تب تک ہم وہاں پر انشاءاللہ علیمہ آپا وغیرہ کے ساتھ رہیں گے. لیکن ہم کارکنان کو بیٹھنے سے نہیں روک سکتے. ہمارے اسلام آباد سے بھی کارکنان جائیں گے, علیمہ آپا کے ساتھ بیٹھیں گے, ہمارے پنڈی سے بھی کارکنان جائیں گے. ہمارا کارکن جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کی بہن ہے, ان کی فیملی ہے, ان کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا. 337 تو یہ بن جاتے ہیں, 338 اور 3 اسلام آباد کے ہیں تو یہ 340 تو یہ بن جاتا ہے. فیصلہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایم این اے یا ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ڈاؤنس وغیرہ تو مطلب اب اتنے عادی ہو چکے ہیں نا لوگ. ابھی ریسنٹلی بھی میں آپ کو بتاؤں, کل رات کو بھی بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جو ہے کریک ڈاؤن ہوا ہے پنڈی میں. یہ ہماری موبلائزیشن کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. نے مجھے کہا کہ یہ باقی کیوں نہیں کر پاتے اور آپ لوگ کر جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے. سو ہماری اسٹریٹجی کل کے لیے جو ہے یا اس سے آگے بھی ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے لیڈر کی بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, جیسے عامر بھائی نے کہا کہ وہ وہاں اگر بیٹھی ہیں اور اگر ہم وہاں پہ موجود نہیں ہوں, اگر عمران خان کا نام ہم سے ہٹا دیا جائے تو پھر ہمارے بھی حالات وہی ہوں گے جو اس وقت پرویز خٹک کے ہیں کہ ہم سارے ان کے لیے نکلے. ہر کسی پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے جی, ہر ایک کی فیملی جو ہے وہ کرائسس میں ہے. ٹھیک ہے, سو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پہ ایف آئی آرز ہیں, ہم پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ہم پہ کرائسس ہیں, ہماری فیملی کو وہ کیا گیا, تو آئی ایم سوری, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. 8 اپریل آج بڑا اہم دن ہے, اور آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ملاقاتوں کا دن ہے. آج کے دن کے لیے علیمہ خان نے الٹیمیٹم بھی دیا ہوا کہ اگر 2 بجے تک عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر یہاں پر دھرنا بھی شروع ہو سکتا ہے. اس پر کل پشاور میں بہت بڑا کنونشن ہوا. تحریک انصاف کی آج جو ان کے سیکٹری ہیں شیخ وقاص صاحب, انہوں نے انفارمیشن سیکٹری انہوں نے بات بھی کر دی کہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی معاملہ ڈسکس ہو چکا ہے اور یہ ہدایات پہنچ چکی ہیں. وہ کیا ہدایات ہیں, تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہوگا. ابھی راولپنڈی میں فلیش پروٹیسٹ سمابیہ طاہر صاحبہ نے آرگنائز کیا, اور یہ اڈیالہ سے فاصلہ کتنا ہے اور اس پروٹیسٹ کا کیا نتیجہ ہے. اس طرح کے فلیش پروٹیسٹ کی ایک مکمل لائے عمل کی جو خبریں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ پورا ہفتہ احتجاج کے حوالے سے بڑا اہم جا رہا ہے, اور خاص طور پر یہ پورا ہفتہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 8 اپریل کل امریکی وفد بھی آ رہا ہے, ان کے ساتھ بڑی اہم ملاقاتیں ہیں. اور یہ خیبر پختونخوا کے وہ معدنی ذخائر جن کی میں اپنے ویلاگ کو تفصیل بتا چکا ہوں, اس پر یہ بڑی اہم میٹنگ ہوگی. اور 10 تاریخ کو تحریک انصاف کی کال بھی ہے احتجاج کی, اس کے بعد 11 تاریخ کو بھی ان کی کال ہے, اور 12 تاریخ کو سندھ میں 6 کنال کے حوالے سے سندھ میں پورے تمام جماعتیں مل کر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کر رہی ہیں. بلوچستان میں اس وقت لانگ مارچ دھرنے کی صورت جاری ہے, وہاں پر حالات کافی کشیدہ ہیں. 13 اپریل سے کسان رابطہ کمیٹی نے پورے پاکستان میں احتجاج کا اور ملک گیر احتجاج کا لانگ مارچ کا اعلان انہوں نے بھی کر دیا. اور 11 اپریل کو جماعت اسلامی نے بھی ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آ گیا. تو اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں وہ بڑی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. دوسری طرف 13 سے 14 تک 2 دنوں میں جو امریکی وفود بھی پاکستان آ رہے ہیں, ان معاملات پہ کیا ہوں گے. اور یہ اس وقت جو سچویشن بدل رہی ہے بڑی تیزی سے. کل جانسارہ نے عمران خان کا جو نشتر ہال میں پشاور میں آپ نے فرات سعید کی ویڈیو پیغام دیکھا, تحریک انصاف میں ایک ہلچل آئی اور یہ دوبارہ عوام کو پرجوش اکٹھا کرنے میں اس وقت کامیاب ہو چکے ہیں. 5 لاکھ لوگ ثوابی میں جمع کرنے کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے. میرے ساتھ 2 رہنما اس وقت تحریک انصاف کے موجود ہیں, اسلام آباد کے صدر عامر مغل صاحب اور راولپنڈی سے سمابیہ طاہر. بڑے امپورٹنٹ اور اہم حلقے میں انہی سے شروع کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ابھی سب سے پہلے آپ کی ابھی میں نے فلیش پروٹیسٹ دیکھا, NA57 ہے شاید آپ کا حلقہ, یہ بڑا سینسٹیو اور بڑا امپورٹنٹ حلقہ بالکل ہے. سبھی بھائی, تو ایک طرف تو گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, کریک ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں, اور آپ نے یہ فلیش پروٹیسٹ کر دیا. اب آگے کیا لائے عمل ہوگا, کیا یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوں گے, کیا اسٹریٹجی کیا بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو سو مچ سبھی بھائی. سب بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب ادھر سے کریک ڈاؤن ہو رہی ہے, کریک ڈاؤنس کے نا ہم عادی ہو چکے ہیں. اب مطلب جیلیں شیلیں یہ سب کچھ جو ہے نا ڈالے شالے, یہ اب ہمارے خوف جو ہے نا ختم ہو چکے ہیں بالکل. تو میرے خیال میں اس ٹائم جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہمارے لیڈر کی رہائی اور ہمارے لیڈر تک رسائی, اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے اسیران جمہوریت جو ہیں ان سب کی رہائی کا معاملہ ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمارے لیے اس ٹائم اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کوئی بھی نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان اس وقت جس
जो है ना कंडीशन में जा चुका है, ठीक है। बिल्कुल आप देखें स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में। स्टेबिलिटी अगर कोई इस मुल्क में वापस ला सकता है, अगर कोई इस मुल्क को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर सकता है, अगर दोबारा जो है पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, लोग मुत्तहिद हो सकते हैं, लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, तो वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का लीडर इमरान अहमद खान नियाजी, कैदी नंबर 804, सिर्फ उनकी क़यादत में हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। देखें बिल्कुल आपके जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं या जो रैलीज यहाँ पर हो रही हैं, ये डेफिनेटली इसी चीज की मोबिलाइजेशन है, ये हिस्सा है उस चीज का कि जो इमरान खान तक रसाई जो है उसको मुमकिन बनाएगा। इस वक्त मतलब बर्बरियत की हद ये है कि आपने इमरान खान पर उनकी पॉलिटिकल टीम की तो आपने वो बंद ही कर दी थी कि आप उनसे नहीं मिलने देते थे लोगों खान साहब को, लेकिन अब आपने उनकी फैमिली के साथ भी उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया है, ठीक है। आप उनके बच्चों के साथ उनको बात नहीं करने दे रहे, मतलब ज्यादती और फसायत की इंतहा है। देखिए जी खान साहब कभी ये बात नहीं कहेंगे, मैं बार बार कहती हूँ, इमरान खान कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए कोई निकले या मेरी रिहाई के लिए कोई बात करे, लेकिन बहैसियत कौम और बहैसियत मेंबर फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या हम ये गवारा कर सकते हैं या क्या हम इमरान खान के जेल में होते हुए गुजारा कर सकते हैं, ये हमने सोचना है। हमने बहैसियत कौम ये फैसला करना है कि हमें अपने लीडर को बाहर लाने के लिए हमें ये प्रोटेस्ट, ये रैलीज और इससे बड़ी चीजें जो हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। धरने अच्छा का ये ऐलान बताएं, जैसा कि आपने पहले भी बात की। जी जी ये बताएं कि आज 2 बजे जी जी अगर इमरान खान की मुलाकात नहीं होती, तो मुराद सईद ने भी कहा कि तमाम कौमी असेंबली के जो मेंबरान हैं वो भी पहुंचे और आप लोग भी पहुंचे, तो उसकी क्या तैयारी है? क्या आपको लगता है कि कौमी असेंबली के आपके तकरीबन 90-95 या 100 के हम्म करीब जो लोग ये पहुंच जाएंगे सारे? देखिए सभी भाई, मैं अपनी बात करूंगी और जो है मैं उस पे बात करूंगी क्योंकि मेरा हल्का जो है वो एडजेसेंट है बिल्कुल अडियाला के, तो डेफिनेटली आई विल बी द फर्स्ट वन टू रीच देयर इंशाल्लाह ताला, एंड आई विल इंश्योर कि हमारी पूरी टीम जो है, जो हमारा हल्का है, उसकी रिप्रेजेंटेशन वहां पर मौजूद हो। और हम बिल्कुल अगर जो है ये अलीमा आपा को, नौरीन आपा को और उज़मा आपा को नहीं मिलने देते खान साहब से, तो ये हमारा फर्ज बनता है और हम हर सूरत में उनके साथ खड़े होंगे, उनका साथ देंगे, और इमरान खान साहब तक रसाई जो है जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम वहां पर इंशाल्लाह अलीमा आपा वगैरह के साथ रहेंगे। तो आई कैन गारंटी यू, अपने बारे में, अपने हल्के के बारे में, बाकी जो है वो हर कोई जो है वो अपनी उसका जिम्मेदार है। जी, ठीक है। आमिर भाई आप बताएँ, आप तो बड़ी मुश्किल से मीटिंग्स भी कर रहे हैं। इन हालात में आपकी जो मैंने देखी है कुछ मीटिंग्स की कोई वीडियोज़ भी नज़र आई हैं। इस्लामाबाद में भी मोबिलाइज़ेशन हो रही है, आपको क्या लगता है आज धरना होगा या खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी? दोनों सूरतों में आप लोगों के पास कोई लाए-अमल मौजूद है? देखिए जी, सबसे पहली तो बात है कि ये इमरान खान साहब का कानूनी आईनी हक है, उनकी फैमिली को तक एक्सेस दी जाए और उनके जो लायर्स हैं उनको एक्सेस दी जाए, और उनके जो विजिटर्स हैं जिनसे वो मिलना चाहते हैं, चाहे वो उनके पार्टी के कारकुनान हैं, चाहे उनके दोस्त हैं, तो उनको उन तक एक्सेस दी जाए। और इससे पहले जितने भी सियासी कैदी थे, ख्वाह वो नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, ख्वाह वो आसिफ अली जरदारी हो, कोई भी हो, उनको कभी इस तरह का साज़ सितम नहीं किया गया, कभी उनको इस तरह चक्कियों में नहीं, मौत की चक्कियों में नहीं रखा गया। आप नवाज शरीफ का रिकॉर्ड उठा के देख लें, अभी रिसेंटली जब वो 2018-19 में जब वो कैद थे, 18 और 19 में, तो उनके जो एवरेज लोग मिलने वालों को एक दिन में 30 लोगों ने वक्त का खाना उनके घर से बन गया जी, जी। था। और उसके साथ क्या हो रहा है, एक छोटे से तंग सेल में उसको रखा गया है, जहाँ पे गर्मियों में, और जहाँ पे उनको कभी बिजली बंद कर दी जाती है, कभी टीवी बंद कर, 4-4 दिन बिजली बंद रहती है। इमरान को मजबूर किया जाता है, उसके बच्चों से बात नहीं करने दी जाती, कभी फैमिली की मुलाकात रोक दी जाती है, तलाक की मुलाकात रोक दी जाती है, कभी सियासी जो उनके दोस्त या उनकी पार्टी के रहनुमा हैं उनकी जी, मुलाकात आमिर रोक भाई दी ये तो जाती है। सब तो कुछ ये हमें तो पता है। ज्यादा। आप ये बताएँ ना कि आपके पास लाए-अमल क्या है? अब इतनी बड़ी जमात है, कल इतना अलीमा बड़ा आपा ने अनाउंसमेंट किया है, कल अलीमा आपा ने की है, अगर 2 बजे उनको मुलाकात नहीं की जाती, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो वो उस पर धरना देंगी। तो हमारी पार्टी ने वैसे तो फैसला किया है कि इस पर सिर्फ जो है पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया है कि इस पर जो सिर्फ टिकट होल्डर है वो उनके साथ बैठें, लेकिन हम कारकुनान को बैठने से नहीं रोक सकते। हमारे इस्लामाबाद से भी कारकुनान जाएंगे, अलीमा आपा के साथ बैठेंगे, हमारे पिंडी से भी कारकुनान जाएंगे, और
مجھے لگتا ہے پورے پاکستان سے کارکنان علیمہ آپا کے ساتھ وہ اس ایک منٹ احتجاج میں عامر بھائی، ایک شرکت منٹ کریں گے یہ اگر ان کو عامر نہیں بھائی جانے دیا جاتا. ایک ٹکٹ جی ہولڈر، لیکن اس میں تو ممبران پارلیمنٹ کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ ان کو تو بیٹھنا لازمی چاہیے. نہیں، ٹکٹ ہولڈر سے مراد یہ ہے کہ وہ فارم 47 پہ ہرا دیا گیا. ٹکٹ ہولڈر سے یہ اچھا مراد اچھا اچھا، نہیں لیکن جو آپ کے پارلیمنٹ میں جیتے ہوئے تو اس میں موجود لوگ ہیں ڈیفینیٹلی شامل ہے نا. یہ لوگ بیٹھیں گے. اب جیتے ہوئے تو میں اور سماپیا بھی ہے نا، لیکن ہمیں فارم 47 پہ ہرا دیا گیا، اس لیے ہولڈر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس کو وہ پولیٹیکل کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے، لیکن کارکنان کا ایک اپنا فیصلہ بھی تو ہوتا ہے نا. جس طرح ابھی سماویہ بہن نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا کارکن جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کی بہن ہے، ان کی فیملی ہے، ان کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا. تو ہمارے کارکنان ان کے ساتھ بیٹھیں گے، پنڈی اور اسلام آباد کے کارکنان، بلکہ مجھے لگتا ہے پورے پاکستان سے کارکنان آئیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور پنکے سے جمہوریہ سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. یہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ عمران خان پہ ظلم و ستم بھی کریں، اس کو جیل میں بھی رکھیں اور پھر اس کی ملاقاتیں بھی روک دیں. اچھا عامر بھائی، اس حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 90-95 آپ کے ممبران پارلیمنٹ ہیں جو پہنچ چکے ہیں اسمبلیوں میں، اور باقی ٹکٹ ہولڈرز دیکھا جائے تو پنڈی اسلام آباد میں سے تقریباً آپ کے ہر جو ضلع ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد بنتے ہیں، کو تقریباً 250-300 لوگ تو آرام سے بن جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سارے لوگ کل موجود ہوں؟ اگر نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ 297 ٹکٹ ہولڈر ہیں پنجاب سے ایم پی اے کے، اور اچھا 141 ہیں ایم این اے کے. 141 ہیں ایم این اے کے. تو یہ زبردست، یہ تو آپ نے 337 تو یہ بن جاتے ہیں، 338. 338 اور جی 3 اسلام آباد کے ہیں تو یہ 340 تو یہ بن جاتے ہیں. صرف پنجاب کے اسلام آباد کے ٹکٹ ہولڈرز کی بات ہو رہی ہے. تو اگر علیمہ آپا کو کل ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تو یہ پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایم این اے یا ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور پرامن پروٹیسٹ کریں گے. عامر تو بھائی، کارکنان بھی جائیں. اس بات پہ آپ کو کتنا یقین ہوگا کہ اگر یہ 341 لوگ اڈیالہ کے باہر پہنچ جائیں اور اگر وہ ملاقات نہیں ہوتی اور دھرنا دیں تو یہ ایک بہت بڑی دنیا میں ہیڈ لائن بن سکتی ہے اور ایک بہت بڑا اثر پڑے گا؟ 341 دیکھیں لوگ. سبھی بھائی، ہم عام حالات میں نہیں ہیں. پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں آئین بھی نہیں ہے، قانون بھی نہیں ہے. اب یہ لہذا بالکل بات ہے نا کہ وہ 350 لوگوں کو جیل پہنچنے بھی دیا جاتا ہے کہ نہیں. بالکل نارمل درست. عام حالات میں بھی وہاں جس دن خان صاحب سے ملاقات کا دن ہو، سماویہ بہن بھی جاتی رہتی ہیں، 1-1 کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر دور گاڑیاں روک کے لوگوں کو اتار لیا جاتا ہے اور پھر ان کو تنگ کیا جاتا ہے، پھر اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے جانے دیا جاتا ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کل کیا ہوگا. کل آگے سے وہ کیا کریں گے، آگے جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے، اریسٹ کر لیں گے نہیں کریں گے. لیکن ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ کھڑی ہوں گی اور وہ سٹ ان دیں گی تو پھر ہمارے لوگ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہوں گے. اب چاہے وہ گرفتار کر لیں، چاہے نہ بیٹھنے دیں، چاہے گرفتار کر کے جیل بھیج دیں، تھانے بھیج دیں، یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ابھی سیمابی، آپ لوگوں کے کریک ڈاؤن جو ہے اس کی کوئی آپ نے حکمت عملی بنائی ہے کہ لوگوں کو کوئی ایسا، یا آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں 3 سالوں میں پتہ چل گیا کیا کرنا ہے، گھروں میں نہیں رہنا، گھر میں موجود نہیں ہونا جب تک یہ سارا معاملہ، کیا اسٹریٹجی کیا بناتے ہیں آپ لوگ؟ سبھی بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کریک ڈاؤنز وغیرہ تو مطلب اب اتنے عادی ہو چکے ہیں نا لوگ. ابھی ریسنٹلی بھی میں آپ کو بتاؤں، کل رات کو بھی بہت سارے لوگوں کے گھروں میں جو ہے کریک ڈاؤن ہوا ہے پنڈی میں. ٹھیک ہے، ابھی جس وقت آپ کا اور میرا مطلب کانٹیکٹ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یقین کریں اس وقت بھی، اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی ہمیں جو ہے اطلاعات ملی ہیں کہ ہمارے اپنے جو ہیں ادھر حلقے میں بھی اور باقی بھی 1-2 جگہوں پہ جو ہے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں اب لوگ نا اس خوف میں سے نکل چکے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کر رہا ہے، دے نو. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہمارا ورکر جو ہے اس کو اتنی سینس ہے، ماشاءاللہ وہ اتنا شعور رکھنے والا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کریک ڈاؤن انہوں نے کرنا ہے جب کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک سیف پاتھ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سیف وے ڈھونڈ لیتے ہیں اور جہاں پہ وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ تاکہ جو ہے کسی طرح کی پرابلمز نہ آئیں. لیکن اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ فسطائیت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری موبلائزیشن کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. میرا اپنا خیال ہے، اور جو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اسٹریٹجی آپ کو یہ پلان کرنی چاہیے کہ آپ کو گراس روٹ لیول پہ جو ہے لوگوں کے ساتھ
کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے, کنیکشن آپ کا ہونا چاہیے, آپ کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے وہاں تک. وائی؟ بیکاز جب آپ گراس روٹ لیول کے ورکر کو, آپ جیسے آپ کی وارڈ ہے, آپ کا بلاک کوڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی یو سیز ہیں, جب یہاں تک آپ اپنے لوگوں تک پہنچ جائیں گے نا, تو پھر آپ کے لوگ نکلیں گے, ٹھیک ہے, پھر آسانی سے آپ کے پروٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں, آپ کی ریلیز بھی ہو جاتی ہیں. آپ اکثر کوشچن کرتے ہوتے ہیں نا سبھی بھائی, اور آج بھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, آپ نے مجھے کہا کہ یہ باقی کیوں نہیں کر پاتے اور آپ لوگ کر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنے حلقے میں, اپنے یو سی لیول پہ, اپنی وارڈ لیول پہ ہمارا اپنے ورکر کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, ہم ان کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ فیلڈ پہ موجود رہتے ہیں. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو جسٹ ہیو ٹو موبلائز اے پیپل اینڈ دیٹس اٹ. آپ کو نہ پروٹیسٹ میں مسئلہ ہوگا, نہ ریلی میں مسئلہ ہوگا, آپ نے ایک آواز دینی ہے اور آپ کے لوگ پہنچ جائیں گے. سو ہماری اسٹریٹجی کل کے لیے جو ہے یا اس سے آگے بھی, وہ انشاءاللہ ہمارا حلقہ بالکل تیار ہے, ہماری ٹیم بالکل تیار ہے, اور ہم پہنچیں گے وہاں پر. اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, علیمہ آپا نے کسی کو کال نہیں دی, ٹھیک ہے, یہ گریٹنس ہے اس فیملی کی کہ ان لوگوں نے کبھی بھی, نہ خان صاحب نے, نہ ان کی بہنوں نے, نہ بشرا آپا نے کبھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے جو ہے کبھی یہ کہا ہو کہ ہمارے لیے آپ کچھ کریں. نو نیور. دیکھیں, وہ اپنے بھائی سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے, ان تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے, کل انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو ہے آج کے دن ان کو نہیں ملنے دیا جاتا تو وہ ڈیفینیٹلی دھرنا دیں گی. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت قوم کہ ہم اپنے لیڈر کی فیملی, ان کی بہنوں کو ہم سپورٹ کریں. دیکھیں, ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے لیڈر کی بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, جیسے عامر بھائی نے کہا کہ وہ وہاں اگر بیٹھی ہیں اور اگر ہم وہاں پہ موجود نہیں ہوتے, تو یہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اس بات پہ, کیونکہ وہ ان کا بھائی ہے تو ہمارے لیڈر ہیں. وہ لیڈر ہے جس کی وجہ سے آج سماویہ طاہر کو کوئی پہچانتا ہے, آج عامر مغل کو کوئی پہچانتا ہے, آج جو ہے باقی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو کوئی پہچانتا ہے. اگر بالکل صحیح. عمران خان کا نام ہم سے ہٹا دیا جائے تو پھر ہمارے بھی حالات وہی ہوں گے جو اس وقت پرویز خٹک کے ہیں, جو اس وقت باقی اس لیڈرشپ کے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلی گئی تھی. سو وی آر دا ون کہ جن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اینڈ وی شوڈ بی دیئر. سمپل سی بات ہے کہ ہمیں ہر صورت میں وہاں پہ موجود ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. عامر بھائی, آپ کے پرچے شرچے بھی ہیں, آپ کے اوپر کافی گرفتاریوں کا معاملہ بھی ہے, آپ کو چھپنا بھی پڑتا ہے, آپ کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں کس طرح ممکن ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف فسطائیت دیکھیں, بھی ابھی ہے. آپ سے سماویہ بہن نے بات کی ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑا ایکسپرٹ بنا دیا ہے. پچھلے 2.5-3 سال سے جو ظلم ستم دیکھی ہے پوری دہلی والوں نے, تو ہم بھی بڑے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. میں پچھلے 2-3 دن جو ہے وہ میں نے اسلام آباد میں کافی میٹنگز کی ہیں, اور اس کے بعد میں پھر کسی ظاہر ایک محفوظ مقام پہ پہنچ بھی چکا ہوں. تو چونکہ میرے اوپر انہوں نے نئی ایف آئی آر جتنی دی ہوئی ہیں, 2-302 کے میرے اوپر جھوٹے ایف آئی آرز ہیں, پنڈی میں میرے اوپر کافی ایف آئی آرز ہیں, اسلام آباد میں تو مجھے پتہ ہی نہیں درجنوں ایف آئی آرز ہیں. تو اصل میں جو چیز میں نے نوٹ کی ہے نا سبھی بھائی, ابھی میں نے اسلام آباد میں تینوں حلقوں میں گھوما ہوں, NA46 میں بھی, 47 میں بھی, 48 میں بھی. میں ورکر سے, کارکنان سے خود جا کے ملا ہوں. خوف لوگوں میں ختم ہو گیا ہے. اچھا, ہر میٹنگ میں کوئی ایسا شخص یس. نہیں جو 1 دن جیل میں نہ رہا ہو, یا کوئی 10 دن جیل میں رہا ہے, یا کوئی 2 ماہ جیل میں رہا ہے, کوئی 3 ماہ جیل میں رہا ہے. کوئی چلو جیل میں نہیں بھی رہا تو پرچے سے یا گرفتاری کے خطرے سے 1 ماہ, 2 ماہ, 4 ماہ, 6 ماہ روپوش رہا ہے, مفرور رہا ہے, بھاگا رہا ہے اپنے گھر سے, فیملی سے, کاروبار سے, بچوں سے. تو تحریک انصاف کے تو اب سارے گوریلے بن گئے ہیں. کون سا ایسا تحریک انصاف کا عہدیدار ہے؟ اور میں خواتین کی بات بھی کر رہا ہوں, ہماری ماؤں بہنیں بھی, وومن ونگ کی بات کر رہا ہوں, میں یوتھ ونگ کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے لیبر ونگ کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے ٹریڈرز ونگ کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے ISF کی بات کر رہا ہوں, میں مدر باڈی کی بات کر رہا ہوں, میں مائنورٹی ونگ کی بات کر رہا ہوں, سارے ونگز کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں. سب نے جیلیں بھی دیکھ لی, مفروریاں کاٹ لی, روپوشیاں دیکھ لی, گھروں سے دور رہ کے دیکھ لیا, گھروں سے کسی کے باپ کو لے گئے, کسی کی والدہ کو لے گئے, کسی کی بہن کو لے گئے, کسی کے بھائی کو لے گئے, کسی کے بچوں کو لے گئے, کسی کو خود کو لے گئے, گھر بار توڑ دیا, کاروبار تباہ کر دیا. نہیں لوگ ڈر رہے. یقین کریں, ورکر صرف ایک چیز چاہتا ہے. اگر مجھے ووٹ, سماویہ کو ووٹ ملا ہے, 80-90 ہزار یا لاکھ ووٹ ملا ہے, تو ہمیں لوگوں نے نہ گلی کے لیے دیا ہے, نہ پانی کے لیے دیا ہے, نہ ہاسپٹل کے لیے دیا ہے,
نہ ہمیں کسی اسکول کے لیے دیا ہے، نہ کالج کے لیے دیا ہے، صرف ایک کام کے لیے دیا ہے، عمران خان کو رہا کرو. کوئی لوگوں کا اس 2024 8 فروری کا مینڈیٹ صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ تھا کہ عمران خان کو رہا کروائیں، اور بدقسمتی سے ہم نہیں ابھی تک کروا سکے. اور میں آپ کو سبھی بھائی بالکل صاف بتاؤں، ورکر اس وقت بڑا ڈسپریٹ ہے، وہ بڑا ناراض ہے ہماری باہر جو قیادت ہے اس کے ساتھ، سمیت میرے سمیت سماویہ کے. ہماری ایفرٹ زیادہ ہے یا ہماری ایفرٹ تھوڑی ہے؟ ہم کام اچھا کر رہے ہیں، ہم کام برا کر رہے ہیں؟ ورکر کو چاہیے عمران خان کی رہائی، اسے یہ نہیں چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سماویہ کیا کہہ رہی ہے، سلمان اکرم راجہ کیا کہہ رہے ہیں، گور خان کیا کہہ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہا ہے، ایکس وائی زیڈ کیا کہہ رہا ہے. ورکر کو چاہیے عمران خان کی رہائی، ورکر کو چاہیے لایا عمل. اور میں نے پارٹی سے ریکویسٹ کی تھی، میں نے پچھلے آپ کے پروگرام میں بھی ریکویسٹ کی تھی، میں نے اس پہ ایک تفصیلی ٹویٹ کیا تھا کہ اگر ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے، ہم نہیں عمران خان کو رہا کروا سکتے. اچھا عامر بھائی یہاں پہ سن لیں میری بات، صرف پچھلا ایک سال کا ہم اپنا احتساب کر لیں. جو پارٹی نے بڑے بڑے کالز دیے ہیں، 3 دفعہ پارٹی نے ہمیں پچھلے ایک سال میں سوابی بلایا ہے، 1 دفعہ پارٹی نے ہمیں پچھلے ایک سال میں لاہور میں بلایا ہے. 28 ستمبر کی لیاقت باغ کی کال ہے جس میں سماویہ گرفتار بھی ہوئی تھی، اور جس سب سے پہلے میں پہنچا تھا اور شہریار اور ہم نے جا کے پروٹیسٹ کیا تھا، وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی. 8 ستمبر کا سنجانی کا جلسہ ہے، اس کے بعد آپ کی 4 اکتوبر کی ڈی چوک کی کال ہے، آپ کی 13 اگست 2024 کی رات کی ریلی کی کال ہے، آپ کی 24 25 26 نومبر کی کال ہے. جو ٹکٹ ہولڈر، جو ایم این اے ایم پی اے، جو سینیٹر، جو مرکزی عہدیدار، جو صوبائی عہدیدار، جو ریجنل پریزیڈنٹ، جو ڈسٹرکٹ تحصیل پریزیڈنٹ، جو ٹکٹ ہولڈر اس میں نہیں نکلا، اس نے لیڈ نہیں کیا، اسے ہٹائیں اس کے عہدے سے، اس کا احتساب کریں اور اس کی جگہ نیا بندہ لے کے آئیں. اگر ہم نے اگلی تاریخ میں جانا ہے، اگر ہم نے اگلی کال دینی ہے، سماویہ میری اس بات کی تائید کریں گی، اگر ہم اپنا ہی احتساب نہیں کریں گے، اگر انہی لوگوں نے اگلی فیز میں جانا ہے، اگلی پروٹیسٹ میں جانا ہے، تو بھائی پھر عمران خان نہیں نکلے گا بھائی. کیونکہ ایسے لوگ جو نہیں نکلے بھائی، ان کا احتساب کریں نا. میں اپنے آپ کو بطور ریجنل پریزیڈنٹ احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. اگر میں نہیں نکلا عمران خان کے کسی ایک کال میں بھی، میں ایک کال کی بھی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کال میں بھی لیڈ نہیں کیا، تو میرا حق نہیں، مجھے ہٹائیں صدارت سے، لائیں کوئی اسلام آباد کا اور نیا صدر. اسی طرح اگر کوئی ایم این اے کا ٹکٹ ہولڈر ہے، اگر کوئی ریجنل صدر ہے، اگر کوئی ڈسٹرکٹ صدر ہے، اگر کوئی تحصیل صدر ہے، اگر کوئی صوبائی صدر ہے، کوئی صوبائی عہدیدار ہے، کوئی مرکزی عہدیدار ہے، اگر وہ فرنٹ فٹ سے آ کے لیڈ نہیں کرتا، کارکنان کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ سیٹ پہ رہے. اپنی خود احتسابی جب تک پارٹی خود نہیں کرے گی اور ایسے لوگوں کو سامنے نہیں لائے گی جو فرنٹ فٹ سے لیڈ کرتے ہیں، عمران خان کو نہیں رہا کروا. اچھا اس میں عامر بھائی سبھی بھائی میں اس میں کچھ نا جی اس میں پاکستان بھر میں سبھی بھائی میں صرف عامر بھائی کی نا جی بولیں. میں ایکچولی نا عامر بھائی کی نا بات میں نا بالکل جو عامر بھائی نے بات کہی ہے میں اس کو ایک تو انڈورس کروں گی اور فلی انڈورس کروں گی. سیکنڈلی یہ کہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا بات یہ عہدوں کی جنگ، یہ جو باقی چیزیں ہیں کہ ٹکٹ کیا ہے، وہ فیصلے عمران خان نے کرنے کہ ٹکٹ کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا، وہ عمران خان صاحب جانے. جس وقت وہ انشاءاللہ تعالی باہر آئیں گے وہ ڈیسیجن وہ لیں گے. لیکن اس وقت بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف کے یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم سب کو عمران خان کے لیے اور اسیران جمہوریت کے لیے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں آج 700 دن ہو گئے ہمارے لوگوں کو، ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ کے عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید صاحب، مطلب جتنے لوگ ہیں، سینیٹر چودھری اعجاز صاحب، مطلب ان لوگوں کو آپ دیکھیں، آپ ملٹری ٹرائل والے لوگوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے اتنے عرصے کی قربانیاں دی ہیں. کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم سارے ان کے لیے نکلیں؟ ہر کسی پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے جی، ہر ایک کی فیملی جو ہے وہ کرائسس میں ہے، ٹھیک ہے. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پہ ایف آئی آرز ہیں، ہم پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ہم پہ کرائسس ہیں، ہماری فیملی کو وہ کیا گیا، تو آئی ایم سوری، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، بیکاز ہر بندے نے یہاں پر بہت قربانیاں دی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے، انصاف کے ورکر نے جتنی مار کھائی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جتنا خوار ہوا ہے یہاں پر، جو آج بھی
जेलों में कैद है। ये इस वक्त हम सबका फर्ज बनता है कि हम लोग उन कुर्बानियों का मदावा करें। हम इमरान खान और इमरान खान के साथ जितने लोग इस टाइम कैद में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को आप देखें, ठीक है, तो ये तमाम वो लोग हैं कि जिनकी कुर्बानियों को हमने रायगा नहीं जाने देना, और हमने हर सूरत में अपने लोगों के लिए निकलना भी है और लोगों को निकालना भी है। और हमें चाहिए कि हम जो MNAs हैं, जो MPAs हैं और जो सेनेटर्स हैं, हमें फ्रंट से लीड करना चाहिए अपने लोगों को। अगर हम आगे खड़े होंगे तो यकीन करें हमारा पूरा हल्का हमारे पीछे खड़ा होगा, बिकॉज उनको पता होगा कि हमारा लीडर, जिसको हमने इमरान खान के कहने पर वोट दिया, इमरान खान के कहने पर सिलेक्ट किया, इमरान खान के कहने पर इलेक्ट किया, तो वो हमारे आगे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो आई थिंक आमिर भाई ने जो बात कही है बिल्कुल सही की है कि हमें अपने ओहदे और अपनी सीट्स जो हैं उनसे दस्तबरदार होकर एक नए शख्स को चांस देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर इस बात पे आप दोनों मुत्तफिक हैं, आप इस्लामाबाद के सदर हैं, आमिर मुगल साहब रीजनल सदर हैं और आप पिंडी की। तो अगला जो प्रोग्राम फिर हमारा होगा, इसमें ये जो 341 लोगों में जो लोग आज नहीं आए, आप लोग क्या हिम्मत करके उनके नाम लेकर इस तरह मेरे साथ प्रोग्राम में बताएंगे कि कौन-कौन से लोग रावलपिंडी से, कौन-कौन से लोग इस्लामाबाद से नहीं आए और कौन-कौन से लोग गायब थे? क्या फिर हिम्मत करके आप लोग नाम ले सकते हैं उनके इस तरह प्रोग्राम में? देखिए सभी भाई, मैं आपको एक बात बताऊं। जी आमिर भाई, जी जो जी आएंगे जी उन्होंने आमिर भाई, सलमानी टोपी तो नहीं पहनी होगी ना, जो आएंगे सारी दुनिया को नजर आ जाएंगे, जो नहीं एग्जैक्टली, आएंगे वो भी नजर आ जाएंगे। अब मैंने यस। सिमाविया ने नाम लेके क्या बताना है, कोई सलमानी नहीं टोपी तो नहीं किसी ने पहनी होती ना, जो आता है किसी प्रोटेस्ट में किसी कार में नजर आ जाता है, जो नहीं आता वो भी पता होता है सबको। जी, अब जो नहीं आएंगे तो फिर उनका देखें ना सभी आने भाई, के बाद एवरीवन नोज, नहीं नहीं, वो अब एवरीवन नोज वाला मामला ठीक है, लेकिन उन्हें जाहिर है ये तो उनका सबको पता है बिल्कुल एहतसाब होगा, लेकिन आप लोगों में से बिल्कुल उनका कोई एहतसाब होगा सभी भाई, बिल्कुल होना चाहिए। जी जी, आप लोगों में से लेकिन कोई बंदा भी ये जुर्रत नहीं करता कि वो ये कहे कि मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद की बात करें, पिंडी की बात करें, लाहौर की बात करें, तो आप लोग कहें ये 8-10 लोग, 15 लोग जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैंने उन्हें बुलाया और वो लोग गायब हो गए, वो नहीं आए और वो आज भी अपने ओहदों पर मौजूद है। इस तरह अगर आप बात करें, अवाम के सामने उनके नाम आए, उन्हें लोग नहीं नेम एंड सभी शेम भाई, करेंगे, नहीं आप लोगों में से क्यों सुन ले, छुपेंगे? ऐसे नहीं है, सुन ले, ऐसे नहीं होता। हम बिल्कुल जुर्रत करते हैं, लेकिन ये मामला विद इन पार्टी होते हैं ना। हम ये मामला अपने पार्टी जनरल सेक्रेटरी के सामने रखते हैं, यस, चेयरमैन के सामने रखते हैं, सिमाबियां वो अपने रीजनल सदर या अपने सूबाई सदर के सामने रखती हैं। ये एग्जैक्टली। चीजें मीडिया पे शेयर करने वाली तो नहीं होती है ना। हमारी वहाँ लड़ाई होती है, डिबेट होती है, हम वहाँ बिल्कुल मुतालबा करते हैं। हाँ, हम ये प्रिंसिपल है, वो मौकफ है, वो हम मीडिया में बता रहे हैं। नहीं, लेकिन आमिर भाई 3 साल बिल्कुल। आपकी आवाज बंद होगी आमिर भाई, आपकी आवाज बंद हो गई है आमिर भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी आमिर भाई, आवाज बंद हो गई थी। लेकिन इसमें आप देखें 3 साल हो चुके हैं तकरीबन अब आपकी 8 अप्रैल से अब तक, और आप लोगों के 10 बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं। आपकी पार्टी के अंदर जो गुफ्तगू होती है वो बिलाशुबा होती होगी, लेकिन पब्लिक में लोग जानना चाहते हैं कि ये लोग क्यों नहीं आते। अभी सिंघा भैया ने खुद कहा कि ये जितने भी क्रैकडाउन है वो सब पे हो रहे हैं, आप लोगों पे भी हो रहे हैं, बाकी लोगों पे भी, वर्कर्स पे भी। लेकिन ये लोग जिस तरह हमाद अजहर ने भी हाल ही में ओहदा छोड़ दिया, इस तरह ये लोग या तो फिर छोड़ दें, पार्टी छोड़ दें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरे से पूछे आपने? जी जी, वो आपकी आवाज रुक गई थी बीच में। अच्छा सभी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अव्वल तो जो भी शख्स परफॉर्म नहीं कर सकता उसे खुद अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि भाई कोई भी रीजन हो सकता है उसका, कोई यस, पुलिस की मजबूरी है, कोई फैमिली की मजबूरी है, कोई भी उसको जी प्रॉब्लम जी हो सकता है, तो पार्टी ना छोड़े, बिल्कुल ना छोड़े, ओहदा छोड़ दे। वो बोले मैं एक वर्कर की हैसियत से काम करूंगा, एक कारकुन बन के, एक वोटर बन के मेरी जगह आए, कोई आके लीड करे उसे। तो एक तो खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए। दूसरा, मैं बार बार आपके सामने फिर हमारे 2 खान साहब ने चीफ ऑर्गेनाइजर लगाए हैं पूरे पाकिस्तान के, आलिया हमजा और शेब शाहीन साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, और मैं आपके सामने सलमान अकरम राजा साहब से और मिस्टर गौर साहब से कि बिल्कुल पिछले 1 साल का ऑडिट होना चाहिए, और जो लोग जिन्होंने यस। फ्रंट फुट से लीड नहीं किया उनको बिल्कुल ओहदों से हटाया जाना चाहिए, और उनकी जगह ऐसे लोग लाने चाहिए जो फ्रंट फुट से लीड कर रहे हैं। अगर हमने इमरान खान को बाहर लाना है तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिर में अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अब आपका बाकी सियासी जमातों से भी इत्तेहाद हो रहे हैं, इस वक्त बहुत सारी जमातें भी आप लोग से मिल रही हैं, तो लोकल लेवल पर इस्लामाबाद में, पिंडी में जो लोग हैं, जैसे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जमातें हैं, उनके साथ कभी आपकी कोई गुफ्तशनीद हुई है कि वो लोग आपके साथ, अब ये देखें ना 10 को, 11 को, 12 को, 13 मुख्तलिफ जमातें एहतजाज करने जा रही हैं, तो इनके एहतजाज में आप लोग शिरकत करेंगे या वो आपके एहतजाज में शिरकत करेंगी?
دیکھیں سبھی کاظمی صاحب، ہمارا تو ایک اتحاد جو بن رہا ہے وہ تو نیشنل لیول پہ بن رہا ہے، جی اور جی ٹی ٹیب کے پلیٹ فارم سے، تحریک تفض عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، تو اسی میں ہماری ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں، اور ادھر سے ہمیں کال آتی ہے، تو لوکل لیول پہ ظاہر ہے ہمارا اچھا کوآرڈینیشن ہے، اور جو بھی اپوزیشن کی جماعت ہے اگر ہمیں کسی پروٹیسٹ میں بلائے گی ہم بالکل اس میں شریک ہوں گے، کیونکہ ہمارا کامن مقصد ہے اس ظالم حکومت سے، اس جابر حکومت سے، اس ناجائز حکومت سے چھٹکارا پانا۔ تو جو بھی Exactly. اپوزیشن کی جماعت جو بھی اس کے خلاف کوئی بھی پروٹیسٹ کرے گی، اور وہ کسی حقیقی عوامی مسئلے پہ ہوگا، کسی قومی مسئلے پہ ہوگا، تو ہم تحریک انصاف چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے تو ہم بالکل اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اعظم سواتی صاحب کی ابھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے قرآن مجید بھی سامنے رکھا ہوا تھا، بزرگ ہیں، ان کی میں نے قربانیاں پوری بھی ویڈیو سنی ہے، 19 منٹ 42 سیکنڈ کی میں نے پوری ویڈیو سنی ہے۔ جی، تو آپ کو کیا بتائیں۔ لگتا ہے ان کی ملاقات پہلے کس طرح کروائی گئی، اور پھر وہ اڈیالہ جیل کے پہلے بھی انہوں نے کہا جی پارٹی کے اپنے رہنما کروا رہے تھے، اڈیالہ کے دروازے کیسے ان کے لیے کھل جاتے ہیں 2 مرتبہ؟ کیا وہ واقعی نیگوشیٹ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اعظم سواتی صاحب کی بہت قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، اس عمر میں، اس بوڑھی عمر میں ان کے اتنے جذبے جوان ہیں کہ جوانوں میں اتنا جذبہ نہیں ہے جتنا اعظم سواتی میں۔ ایک درست بات بات؟ میں آپ کو ایک بڑی تاریخی بات بتاؤں، 30 اگست 2014 کو دھرنے میں اس رات کو چلیں ہوئی تھی، اور 2 اس دھرنے میں چند لوگوں میں سے تھا جو عمران خان کا کنٹینر چھوڑ کے بھاگے تھے، اور اس کی Exactly. گواہی آپ کو عمران خان دے گا۔ عمران خان آپ کو بتائے گا کہ عامر مغل اس رات نہیں بھاگا تھا۔ تو میرے ساتھ نہ بھاگنے والوں میں اعظم سواتی بھی تھا، علی امین گنڈا پور بھی تھا، فیصل امین گنڈا پور بھی Yes. تھا، اور قاسم سوری بھی تھا، اور فیصل Exactly. جاوید خان بھی تھا۔ Javed. تو میں اکثر اور بھی کافی سارے لوگ تھے، میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ یار وہ ڈالرز میں ارب پتی ہے، اعظم سواتی ڈالرز میں ارب جی پتی ہے، ادھر تو لوگ پیسوں میں ارب پتی ہوتے ہیں نا، وہ ڈالرز میں ارب پتی ہے، اور اس کو کچھ کرے تب بھی نہ کچھ کرے تب بھی عمران خان نے وزیر ہی بنانا ہے، وفاقی وزیر ہی بنانا ہے، تو اس کو کیا پڑی تھی یار اس رات، تو وہ مر بھی سکتا تھا۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ جب 4 اکتوبر کو 3 اکتوبر کو گرفتار ہوا تو وہ فرنٹ فٹ سے لیڈ کر رہا تھا، اس سے ہاں پہلے نہیں ٹھیک ہے، ہمیشہ وہ فرنٹ فٹ سے لیڈ کرتا ہوا آیا ہے۔ سن لیں، اب آئیں آپ ان کی ایکسیس کی طرف، میرے خیال میں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اعظم سواتی کو پارٹی نے بھیجا، اب سب کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور سے رابطہ کیا تھا محسن نقوی نے، اور محسن نقوی کے ان کا نمائندہ آپ کو پتا ہے جب وہ 22 اگست کو گئے تھے تو اعظم سواتی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اعظم سواتی سے کسی فوجی ترجمان نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ابھی بھی اعظم سواتی اگر اندر گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی کسی کی اجازت سے گئے ہیں، تو اگر وہ اجازت اعظم سواتی کو دیں غلط ہے تو سلمان اکرم راجہ کو دیں تو ٹھیک ہے، یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو سلمان ٹھیک اکرم ہے، راجہ بھی ہر ہفتے جاتے ہیں ملاقات کے لیے، باقی ہمارے لائرز بھی جاتے ہیں، تو ہمیں اعظم سواتی کی ملاقات پہ اعتراض کیوں ہے؟ دوسری بات اعظم سواتی نے کہا ہے کہ نہیں میں وہ اس میں کہ علیمہ مذاکرات خان کروا سے رہا نہیں ہوں۔ ملنے دیا سن لیں اس وجہ سے۔ اعظم سواتی نے کہا میں مذاکرات کروا رہا ہوں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ مذاکرات کا مجھے نہیں پتا وہ کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے، کس لیول پہ کروا رہے ہیں، لیکن مذاکرات کا تو عمران خان نے کبھی انکار ہی نہیں کیا، وہ تو آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اس ملک کی نہیں خاطر، عامر کس صاحب اس ملک پہ کو اعتراض پتہ ہے کیا ہے، میں آپ کو اعتراض بتاتا ہوں، نمبردان ڈرون حملے کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، پھر علیمہ خان کی ملاقات تھی اس دن وہ نہیں ہوئی، ان کی ہوگی، تو اس وجہ سے اعتراض ہوئے ہیں۔ ویسے ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔ اچھا اب یہ آگے مجھے چلتے ہوئے بتائیں کہ ابھی جو آپ کی پارٹی کے اندر جو مفاہمت کی بھی بات ہو رہی ہے، بات چیت کی، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، لیکن عوام اسے پسند نہیں کرتی، مفاہمت کی جب بھی بات ہو، اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز آئیں یا کوئی اور لوگ آئیں، اعظم سواتی بات کریں، کوئی اور بات کریں، اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن نہیں معاملات حل قادری بھی صاحب، مذاکرات کی۔ دیکھیں مفاہمت کی اصل بات ہے کن شرائط پہ مفاہمت ہوتی ہے۔ اگر تو ہم اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ گئے، جو کہ نہیں ہٹیں گے عمران خان صاحب، سول سپرمیسی، سول بالادستی، تو پھر تو بالکل عوام کو اعتراض ہونا چاہیے اور ہوگا بھی، لیکن عمران خان اس سول سپرمیسی کی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آئین کی بالادستی کی جنگ انشاءاللہ. سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے انشاءاللہ. ساتھ، یا میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں فوج کے ساتھ اس بات پہ ضرور مفاہمت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں جائیں اور باقی سارے ادارے اپنی آئینی حدود میں جائیں، اس بات پہ ان سے مفاہمت ہو سکتی ہے، اس پہ مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں، اور اسی پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس بات پہ بالکل مذاکرات نہیں ہو رہے کہ شہباز شریف کو، ہونے نواز چاہیے۔ شریف کو اور زرداری کو گود سے اتار کے تحریک انصاف کو گود میں اٹھا لے فوج یا اسٹیبلشمنٹ، نہ یہ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے، اور نہ ہی تحریک انصاف کبھی اس بات پہ مانے گی، اور اگر تحریک انصاف یا عمران خان اس پہ مان جائیں
تو 1.5 سال نہ عمران خان کو جیل میں رہنا پڑے، نہ بشرا بی بی پہ جھوٹے اور دنیا کے گھٹیا ترین مقدمے ہو، نہ عمران خان کی بہنوں کو جیل میں جانا پڑے، نہ 10,000 کارکنوں کو جیل میں جانا پڑے، نہ ہمیں گولیاں کھانی پڑے، نہ ہماری ماؤں بہنوں پہ ظلم و ستم ہو، نہ پرچے ہو، نہ ناکے ہو، نہ گھر بار لوٹے جائیں۔ اگر یہ مطالبہ مانے تو یہ تو کب سے ہماری لڑائی ختم ہو جائے۔ ہماری لڑائی سپرمیسی کی ہے، سول بالانس کی ہے، تو اس پہ مفاہمت نہیں ہوگی ہمارے موقف پہ۔ ہاں اس پہ ضرور مفاہمت ہونی چاہیے اور ہو سکتی بھی ہے کہ آرمی اپنے آئینی حدود میں جائے، پارلیمان اپنی آئینی حدود میں جائے اور عدلیہ اپنی آئینی حدود میں جائے، سارے ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں۔ اس پہ مفاہمت ہونی بھی چاہیے اور انشاءاللہ چاہیے اب اسی پہ مفاہمت کریں۔ ٹھیک ہو گیا، آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، انشاءاللہ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔